ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیر مع اکابرکم، خیر تمہارے اکابر کے ساتھ ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا البرکہ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے. اگر اکابر کے ساتھ آپ نہیں ہیں، اگر بڑوں کو آپ نے اپنے کاموں میں شامل نہیں کیا ہے، ان کے مشورے شامل نہیں ہیں، ان کی دعائیں شامل نہیں ہیں، تو کام میں برکت نہیں ہوگی. ایک کام بڑے ہی تمطراق کے ساتھ، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ، اور بڑے ہی جلسے اور جلوس کے ساتھ، اشتہارات کے ساتھ اور بڑے ہی ہنگامے کے ساتھ شروع ہوگا. اگر اکابر کے ساتھ آپ نہیں ہیں تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. الخیر مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم. وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی خوبصورت اور روشن تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے، خاص طور پر اگر وہ بڑا ہمارا عالم ہو، ہمارا فقیہ ہو، تو وہ عزت کا مستحق اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت حسن ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے کسی عالم کا برائی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ، لا تذکر العلماء بشیء، علماء کو کسی چیز سے یعنی کسی برائی سے یاد نہ کرو، فیمیت اللہ قلبک، کہ اللہ تمہارے دل کو مردہ کر دے. حضرت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو العقیدۃ الطحاویہ کے مصنف ہیں، بڑے عالم جلیل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو علماء کا برائی سے تذکرہ کرے وہ راہ حق پر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو نہ صرف یہ کہ بڑے عالم جلیل ہیں بلکہ بڑے فقیہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں من استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرته، جو علماء کی بے عزتی کرے، انہیں ہلکا سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، اس کی آخرت گئی. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، یعنی جو علماء کی برائی کرے، علماء کی غیبت کرے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ زہر کھا رہا ہے. اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی زندگی سے برکات ختم ہو جائیں گی اور اس کی عزت ختم ہو جائے گی. وہ شرف اور عزت سے اور بڑے مقام سے محروم رہے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء زمین میں اسی طرح ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہیں. آسمان کے ستاروں سے حیران اور پریشان اور گمشدہ شخص تاریکیوں میں راستہ پاتا ہے، تو علماء کی ضرورت لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر منکم کی ایک تفسیر مفسرین نے علماء سے کی ہے، یعنی علماء کی بات مانو، علماء جو کہیں ان پر عمل کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل، ہمارے نئے پڑھے لکھے نوجوان تنقید کی جس برائی میں مبتلا ہے، وہ برائی اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے تنقید یہ ایک زندہ قوموں کی علامت ہے. جب لوگوں کو ان کے فرائض یاد دلائے جائیں گے تو لوگ انہیں کریں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے، لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. افہام و تفہیم کا ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے جو دور اول سے اب تک چلا آ رہا ہے. ہمارے علماء ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرتے رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیشہ دور رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کسی کام کے یاد دلانے کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب پورے کرنے پڑتے ہیں. تنقید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجے میں ہو تو تنقید محمود ہے، تنقید مستحسن ہے اور تنقید سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر تنقید تنقیص تک پہنچے، تنقید تغلیظ تک پہنچے، تنقید میں علماء کرام کے مراتب کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، بڑوں کے درجات کو بھلا دیا جائے، تو ایسی تنقید شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیے اگر آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی عزت آپ کے چھوٹے نہیں کریں گے. یہ بالکل
اللہ کا قانون ہے، یہ 2-2-4 کی طرح آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ خیر تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے۔ لہذا جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جب جس کو چاہتے ہیں مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس پر چاہتے ہیں زبان تان دراز کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہدف بنا لیتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں تنقیدوں کا، برائیوں کا اور تنقیص کا، تو یاد رکھے وہ ہوشیار ہو جائیں۔ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ کل ان کا دن بھی آنے والا ہے، کل وہ بھی بڑے ہوں گے، ان کے چھوٹے بھی ان پر تنقید کریں گے، تو پھر انہیں وہ دور یاد رکھنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو کام کیا، ہمارے بڑوں نے جو کام کیا، ظاہر سی بات ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ ان سے دعائیں لیں بلکہ ان کے لیے، ان کاموں کے لیے دعا کریں جو انہوں نے کام کیا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر جو لوگ لکھتے ہیں، علماء کو نشانہ بناتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد یہ ہے جو 40 سال کے قریب ہو گئی ہے، جو 41 سال 42 سال کی ہو گئی ہے، بہت سے لوگ تو 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اب تک کیا کیا؟ یہ سوال آپ اپنی ذات سے کیجئے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال کو پہنچ چکی ہے، آپ کی عمر 41 سال 42 سال کو پہنچ چکی ہے، آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، تو اس لمبی عمر میں جو آپ کو عطا کی گئی، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کی اولاد آپ سے نہیں پوچھے گی؟ یا یہ نئی نسل آپ سے سوال نہیں کرے گی؟ آپ دوسروں پر تنقیدیں تو کھل کر کرتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کو یہ جو عمر عطا کی گئی، آپ کو یہ جو لمبا ایک عرصہ دیا گیا اور یہ جو مدت دی گئی، آپ کو جو موقع دیا گیا، آپ نے کیا کیا؟ ایک وبا چلی ہے تنقید کی، ایک وبا چلی ہے تنقیص کی، ایک وبا چلی ہے دوسروں پر زبان تان دراز کرنے کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، میرے پیارے نوجوانوں، آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کچھ کام لے لیں۔ آپ اس بات کی فکر کریں کہ آپ کچھ ایسا کر جائیں جس میں نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے فائدہ ہو، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنورے، آخرت میں آپ کا مقام بھی بڑا ہو۔ ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ کیا، اور ان سے جو خطائیں ہوئی اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے ماقبلوں کے لیے یہ دعا کریں۔ یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو اس نے جو جو کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کا مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔